مزدور کے لیے روزہ رکھنے کا حکم. کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. دیکھیں، رمضان تو اسلام کا ایک رکن ہے. روزہ چھوڑنے کی نہ مزدور کو اجازت ہے نہ کسی اور کو. اللہ نے صرف دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو. اب مزدور کو چونکہ کام ہوتا ہے تو کام تو دیکھیں ہر ایک کو ہوتا ہے. کسی کو کم درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کو زیادہ درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی گرمی میں روزہ کاٹتے ہیں، کوئی سارا دن ایئر کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں. تو ان فروق کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے روزے میں رخصت نہیں ہوگی. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو اس میں اللہ نے مزدوروں کو بھی خطاب کیا ہے، گڑھا کھودنے والوں کو بھی خطاب کیا ہے، جو ایئر کنڈیشن میں سارا دن گدے پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی خطاب کیا ہے. اس لیے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے. مزدوری کی بیس پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. رہا مسئلہ کہ بیچارہ کرے کیا، دہاڑی کا انتظام کہاں سے کرے؟ تو پہلی کوشش تو یہ کرے مزدور کہ وہ مغرب کے بعد مزدوری کرے. مغرب سے لے کے صبح سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کراچی میں مزدوروں کو کہ وہ کھدائی کا کام رات کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیکہ ہی رات کے وقت میں لیتے ہیں، بھئی ہم رات کو کام کریں گے، دن میں نہیں کریں گے. تو یہ طریقہ ہے. اس پر اگر کوئی راضی نہ ہو تو پھر دن میں تھوڑی دیر کریں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں مزدور کو، کام کرنے والے کو راحت دینی چاہیے. جو بھی ٹھیکیدار ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ مزدوروں کا خیال کرے. رمضان ہے، مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں، اس سے اتنا کام نہ لیا جائے کہ اس کی حالت غیر ہو جائے. تو بلکہ اس میں زکوٰۃ دی جائے، اس کو یعنی مزدوری سے ہٹ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ مزدور پہ جو ہے وہ بوجھ نہ ہو. تو دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ محنت کم کی جائے، اور پھر بھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری آپشن مزدور کے پاس یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اس کی حالت مزدوری کے دوران بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں مر سکتا ہوں، یا میں بیمار ہو سکتا ہوں، یا میں بے ہوش ہو سکتا ہوں، یا چکر آنا شروع ہو جائیں کمزوری کی وجہ سے. چکر آنا بھی ایک قسم بیماری ہے. روزے میں اگر صرف کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس بیس پہ روزہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ ویکنس تو روزے کا حصہ ہے. یعنی وہ تو ہر آدمی کو، کسی کو زیادہ کسی کو کم. لیکن اگر چکر، دماغ گھومنا شروع ہو گیا، یا ڈر ہے کہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ یہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے، تو ایسی کنڈیشن اگر روزے میں مزدور کی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. تو وہ روزہ رکھے ضرور. اور جب ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے، بیماری، ناقابل برداشت کا مطلب بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو، تو ایسے خطرے میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. پھر اگلے دن دوبارہ رکھے گا. پھر اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر توڑ دے. تو چھوڑے گا ایک بھی نہیں. اور کیونکہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، توڑنے کی اجازت دی ہے. تو علماء جو ہے ان کو، وہ تو شرعی حدود کے اندر رہ کے ہی آپ کو گنجائش دیں گے نا. اب آج کل جو نئے نئے متجددین آ رہے ہیں، فلاسفر آ رہے ہیں، انہوں نے تو اب دین کا ہی بیڑا غرق کر دیا، خود سے رخصتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایسا مزدور روزانہ روزہ رکھے گا، اور اگر حالت غیر ہو جاتی ہے، بیماری کا خطرہ ہے، تو روز توڑے گا اس کو، پھر بعد میں قضا کرے گا. تو رکھنا ضرور ہے. اور جب خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بیمار ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو تو پھر مزدور کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اس میں، اس صورت میں گناہ بھی نہیں ملے گا، کفارہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ ہر آدمی جو بھی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا، تو ایسی صورت میں ہر شخص کو، مرد ہو یا عورت ہو، روزہ توڑنے کی اجازت ہے. تو مزدور کو بھی اجازت ہے. تو رکھنا ڈیلی پڑے گا، پھر اس کے بعد توڑ دے. اور پھر سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یا آسان ہو جاتا ہے روزہ، اس وقت اس کی قضا کر لے وہ.